السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ سب سے پہلے تو میں اس دورہ علمیہ جو الہدیٰ فار مین کے اندر ہونے جا رہا ہے، جس کی ہم انشاءاللہ تفسیر منتخب آیات کی پڑھیں گے، اس کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ وہ لوگ ہیں، وہ بیعہ مبارکہ ہیں، وہ کنبہ حسنہ ہیں، وہ اچھا خاندان ہے جو اہل اللہ میں سے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ جو اہل القرآن ہیں، قرآن کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ اہل اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا کہ ایک طرح کا وہ قبیلہ یا کنبہ آپ کہہ لیں۔ تو آپ اہل اللہ میں سے ہیں، میں آپ کو بہت بہت مبارکباد اس کی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری عنایتیں ہیں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے یا سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا، جسم سلیم دیا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک بہت بڑی نعمت، جس کو ہم شاید نعمت نہیں سمجھتے، وہ نعمت یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ لے، خیر کے کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے، فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی یہ عام مخلوق کی بات نہیں ہو رہی کہ عام کوئی بندہ خیر کا ارادہ کرے، جی شیخ عبداللہ صاحب خیر کا ارادہ کریں، شیخ نصر اللہ صاحب خیر کا ارادہ کریں، یا کوئی اور بندہ خیر کا ارادہ کرے، ایسی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی کسی آدمی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی یعنی عام انتخاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا انتخاب ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ گزشتہ کلاس کے اندر کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ ابھی کم ہو گئے، امید ہے کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جس سے آج کوئی چیز فوت ہو گئی وہ کل اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایک جو وقت کی گھڑی گزر گئی وہ رپیٹ نہیں ہوگی، آج جو نقصان ہو گیا وہ کل نہیں پورا ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کا بارہا بار شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین شرعی سیکھنے کے لیے جوڑا ہے یا ہمیں منتخب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر آتا ہے، میں بڑا حیران ہوا وہ اثر پڑھ کے، مسند احمد کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا آسمان کی تخلیق وغیرہ کر لی نا، زمین و آسمان کی تخلیق کر لی، تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دل دیکھے، یعنی انسانوں کے دلوں کو جائزہ لیا کہ انسانوں کے دل کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جائزہ لیا دلوں کا، تو ان میں جو سب سے سلیم الفطرت، بہترین، نرم اور خوبصورت دل تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات پسند کی کہ میں اس کو اپنا آخری نبی بناؤں گا، یہ آخری نبی ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوگوں کے دلوں کو جانچا، ان کو دیکھا، تو سب سے جو بہترین دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پائے وہ آپ کے صحابہ کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں ان دلوں کو اپنے نبی کا کمپینینز بناؤں گا، صحابی بناؤں گا، ان کا ساتھی بناؤں گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس اثر کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنیادی طور پہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ کن دلوں کو اللہ پسند کرے کہ وہ خیر کا کام سیکھیں یا سمجھیں۔ دیکھیں، یہ خیر کے کام جو ہے نا، یہ راز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ کتاب و سنت یہ راز ہیں۔ میرے گھر کا کوئی راز ہو نا، میں اپنے کسی قریبی کو، یعنی ایسا قریبی جس کے ساتھ میری بہت زیادہ کلوزنگ ہو، میں شاید اس کے ساتھ شیئر کروں، ہر بندے کے ساتھ میں نہیں شیئر کرتا۔
نہ میں اپنے گھر میں آنے کی اجازت ہر بندے کو اجنبی کو دیتا ہوں، یقینی طور پہ میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنیادی طور پہ یہ انتخاب ہے کہ کسی دل کو وہ منتخب کرے کہ وہ خیر کا کام سیکھے، وہ علم شرعی حاصل کرے۔ پھر یہ ایسے دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ کلاسز ہو رہی ہوں گی، لیکن کوئی بھی کلاس جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے ہے، جو خیر کے کام سے ہٹ کے ہے، اس کلاس کا اس کلاس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور انجان یہ برابر نہیں ہیں، لا علم لوگ اور جاننے والے اہل علم لوگ یہ برابر نہیں ہیں کسی بھی صورت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دو طبقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ یہ وہ دو طبقے ہیں جن کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لے آئے، مستقیم ہو گئے۔ دوسرا درجہ ہے والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جن کو درجات عطا کر دے۔ دیکھیں بڑا شاندار لاجک اس آیت کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اہل ایمان کے درجات کیوں بلند ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ ایمان لے آئے، عقیدہ توحید کو اختیار کر لیا، استقامت اختیار کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اہل علم کے درجات ایمان لانے کے بعد کیوں زیادہ بلند ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا، ان کو پتہ ہے کہ کن چیزوں میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کن چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہے، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کون سی چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کون سی چیزیں مجھے اللہ کے قریب کریں گی، کون سی چیزیں مجھے اللہ سے دور کریں گی۔ لہٰذا یہ وہ سائنس ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اہل علم اپنے مرنے کے بعد کوئی نفع بخش علم چھوڑ جاتے ہیں، کوئی شاگرد چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں جن کو انہوں نے کچھ نہ کچھ سکھایا ہو۔ میں مثال دوں اگر آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اگر آج یہاں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کوئی دو چار اچھی باتیں آپ نے سیکھ لیں، یقینی طور پہ آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئے۔ پھر ہماری سیکھی ہوئی بات، ہم سے سیکھی ہوئی بات آپ نے آگے کسی کو سکھا دی، اللہ نے یہ سیونگ اکاؤنٹ شروع کر دیا، وہ آپ کے کھاتے میں بھی نیکیاں آنے لگ گئیں اور ہمارے کھاتے میں بھی، اور ہمارے ذریعے ہمارے اساتذہ کرام کے کھاتے میں بھی۔ تو یہ ایک درجہ چلتا جا رہا ہے، والذین اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات بلند کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ لوگ وہ ایسا شاندار خاندان ہے، قبیلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے، جو طالب علم کے لیے بچہ نکلتا ہے، طالب علم اسٹوڈنٹ جو علم شرعی کے لیے نکلتا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے آئیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو بندہ تھوڑا سپوز کرے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں الہدیٰ فار مین کی بیسمنٹ کے اندر، اور میرے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت والے فرشتوں کے پر ہیں، تو لیول کیا ہوگا ہمارے ایمان کا۔ پھر نبی نے سامنے فرمایا یہ طالب علم ہی ہے جس کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا سمندروں میں موجود مچھلیاں اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلوں میں موجود چیونٹیاں اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے۔ کیسا شاندار یعنی یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم شرعی کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ کوئی بندہ اگر وہ دین سیکھنے کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے، دین کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے علم حاصل کرنے کے ساتھ جنت میں جانے کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، طالب علم کے لیے، دیندار آدمی کے لیے، علم شرعی حاصل کرنے والے بندے کے لیے جنت میں جانا کون سا مشکل کام رہ گیا۔ تو اس لیے میں مبارکباد کے طور پہ بطور ترغیب کہہ لیں، بطور اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ لیں، اور جو مقام اللہ نے آپ کا بنایا ہے وہ میرا یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں بنایا، اس وقت آپ مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ بات طالب علم کی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، عالم دین کی نہیں ہو رہی یا استاد کی نہیں ہو رہی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے، سکھاتا نہیں آپ لوگ ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ رک رک کے قرآن پڑھ رہا ہے، الحمدللہ اس طرح کر کے وہ لکنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے، لکنت کی وجہ سے بھی اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی۔ تو بندے کو محروم نہیں رکھا ہوا، آپ یقینی طور پہ بطور طالب علم انشاءاللہ باذن اللہ ہر اعتبار سے بہترین ہے اور خیر کا قبیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک تمہیدی سا لیکچر لیں گے جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ شروع میں جو میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، یہ خالصتاً علمی باتیں ہیں۔
باتیں ہی آپ کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہماری ورکشاپ ہو رہی ہے، یہ دورہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا دورہ، یہ ہماری ورکشاپ صرف وہی ایک روایتی جو تفسیر اور حدیث بیان ہوتی ہے وہ نہ ہو، اس کے اندر ہم کچھ چیزیں تھوڑی علمی بھی سیکھ لیں، کوئی فائدہ لے لیں۔ تو چونکہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ تفسیر سے منسلک ہے، اور تفسیر کس کے ساتھ منسلک ہے؟ قرآن کے ساتھ، ایسے ہی ہے کہ نہیں جی؟ تفسیر قرآن کے ساتھ منسلک ہے۔ ہر وہ علم، ہر وہ ٹاپک، ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے۔ اگر آپ علوم اٹھا کے دیکھیں تو علماء کے ہاں تفسیر کا علم سب سے زیادہ اول ترین علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، کلام اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ویسے اس کا جائزہ لیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہو تو بندہ کیسے بلندیوں پہ جاتا ہے، تو دیکھیں جبریل علیہ امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کے آئے، اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات کو لے کے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، راتوں کی سردار ہو گئی۔ جس مہینے میں لے کے آئے، مہینوں کا سردار ہو گیا۔ جن جگہوں پہ لے کے آئے وہ جگہیں حرمت والی ہو گئی، مکہ اور مدینہ۔ اور جس ذات کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، اس ذات کو انبیاء کا سردار بنا دیا، افضل البشر بنا دیا۔ پھر جو اس کو سیکھنے کے لیے آئے ان کو خیر بنا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین بندہ ہی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوگا، اللہ اس کو زمین سے اٹھائے گا اور آسمان پہ لے جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ سب سے افضل ترین علم ہے جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تفسیر کا علم۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے پاس، اس کی ہمارے پاس دو طرح کی تعریفات ہوتی ہیں۔ تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو، کسی ٹرم کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ قرآن ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے القرآن۔ اس کی ڈیفینیشن دو طرح سے ہوگی، ایک ہوگی لغوی اعتبار سے یعنی لینگوسٹکلی، اور دوسری ہوگی اصطلاحی اعتبار سے کہ قرآن کو علماء نے کس طرح سے تعریف کیا ہے کہ اس کی تعریف یہ بنتی ہے۔ لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس جو آپ کے مذکرہ جات موجود ہیں، لغت کے اعتبار سے قرآن کی مختلف ایسے تعریفیں آئی ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ سب سے جو مختصر تھی آپ لوگوں کے اعتبار کرتے ہوئے وہ یہاں پہ درج کر دی ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے الجمع۔ قرآن یہ قرأ یقرأ سے نکلا، جس کا مطلب پڑھنا وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کا جو ایک مطلب ہے، یہ عام مطلب نہیں ہے، یہ خاص مطلب ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے الجمع، کسی چیز کو کیا کرنا؟ جمع کرنا۔ مثال کے طور پہ تقولو، آپ یہ کہیں قرأت الشیء قرآنًا، میں نے کوئی چیز پڑھی ہے۔ قرآنً کا مطلب کیا ہے؟ ای یعنی جمعت بعضها بعضا، میں نے بعض کو بعض کے ساتھ کیا کیا؟ جمع کر لیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید یہ جمع ہے، مختلف آیات ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف پارے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر لیا گیا؟ جمع کر لیا گیا۔ اس جمع کرنے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ قرآن کہا گیا۔ جیسے اس کے اوپر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ٹھیک ہے جی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یہ بطور دلیل آ گئی۔ تو لغوی اعتبار سے قرآن کا ایک مطلب یہ ہے الجمع، کسی چیز کو کیا کرنا؟ جمع کر لینا۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے اس کی بڑی، ویسے قرآن کی جو تعریفات ہیں اگر آپ دیکھیں نکال کے، ایون گوگل پہ سرچ کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری لمبی لمبی تعریفیں بھی ملیں گی، لیکن سب سے مختصر تعریف جو ہے وہ مجھے یہاں پہ سمجھ آئی، یعنی یہ بھی لغوی تعریف کی بطور دلیل میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں وسمی القرآن، قرآن نام اس لیے رکھا گیا لأنہ یجمع الصور ویضمها، کہ یہ صورتوں کو جمع کرتا ہے اور ان کو ضم کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا۔ اگر ہم اصطلاح کی بات کریں کہ قرآن کی اصطلاحی تعریف کی ہے کیا ہے، اصطلاحی تعریف کو یاد رکھیں، جب بھی کسی بھی یعنی شرعی علم کے اندر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اصطلاحی تعریف، تو آپ کے ذہن میں اصطلاح کا بھی مطلب ہونا چاہیے کہ اصطلاحی تعریف سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اصطلاحی تعریف سے مراد ہوتا ہے کہ اس دور کے علماء نے یا ان سے پہلے علماء نے یا اس فن کے علماء نے اس ٹرم کو کس طرح سے بیان کیا، ان کے خیال سے یہ ٹرم کیا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف سے مراد ہے کہ عند العلماء، ما معنی القرآن عند العلماء، قرآن کا مطلب علماء کے ہاں کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ اس کی بھی بڑی لمبی لمبی تعریفات کی گئی ہیں، بڑی مختصر سی تعریف میں نے یہاں پہ رکھی ہے۔ کہتے ہیں فالقرآن کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑی توجہ میں آپ کی چاہوں گا
کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کیا نقصان ہوگا، ہمارا کیا جائے گا؟ کوئی اینی ون آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے؟ جی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے ائمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دیگر لوگوں نے جو ماریں کھائی ہیں وہ قرآن کو مخلوق کہنے کی وجہ سے کھائی ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر چیز اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، تو قرآن کو ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی مخلوق ہے؟ ہم اس کو اللہ کا کلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کیا سوچ رہے تھے؟ ہاں یہ کلام ہی ہے تو کلام ہی۔ میں آپ کو اس کا بالکل سادہ سے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ اشکال آپ کا زندگی بھر کے لیے دھل جائے گا، کسی کو سکھانا بھی ہو تو آپ کو یاد رہے گا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، دیکھیں یہ ایک میرے پاس پاؤچ ہے، اس پاؤچ کو لے لیتے ہیں ہم۔ یہ پاؤچ 3-4 چیزوں سے مل کے بنا ہے، پلاسٹک سے بنا ہے یا سلیکون سے بنا ہے یا کسی چیز سے مل کے بنا ہے۔ سلیکون کی یہ اصلی حالت نہیں ہے یا پلاسٹک کی یہ اصلی حالت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو مروڑ کے ہم نے اس کو ایک خاص شیپ دے دی اور یہ تبدیل ہو کے ہمارے پاس اس پاؤچ کی صورت میں آ گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ مثال لے لیں یہ ٹیبل کی، ٹیبل بنیادی طور پہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ لکڑی کے ساتھ۔ لکڑی کہاں پہ ہوتی ہے؟ درخت کے ساتھ۔ ہم نے درخت کو کاٹا، اس لکڑی کو لیا، اس کی ڈیزائننگ کی، اس کو پالش کیا، اس کو دھویا، بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے اور چلتے چلتے ہمارے پاس یہ ایک لکڑی کی صورت میں ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل کی صورت میں آ گیا، شکل تبدیل ہو گئی مخلوق کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا مطلب ہم نے لوگوں کو راستہ دے دیا اس کے اندر اپنی مرضی سے جو مرضی داخل کر دیں، اور یہ جو لڑائی چلتی رہی ہے وہ چلتی بھی اسی وجہ سے رہی ہے کہ اگر اس کو ڈکلیئر کروا لیا جائے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے اندر ہر بندہ آئے گا اور آ کے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کرنا چاہے گا اور کر لے گا۔ ہم اس کو کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ مخلوق کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کلام اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، کلام کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرما دیا، اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے بیان کرنے کا، اس کی تفسیر کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا، اس کے احکامات کا، اس کے الفاظ کا، اس کی ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، وگرنہ بہت بڑا وبال پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اصطلاح کے اندر کہا جائے گا فالقرآن کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ پھر کیا ہے جی آگے عبداللہ بھائی؟ علی محمد، بارک اللہ فیک، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، للاعجازی، کس لیے؟ لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ کلام معجز ہے، لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے۔ وہ بڑے بڑے تھم جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر قریش، کبھی آپ تاریخ ادب العربی پڑھ کے دیکھیں، تاریخ ادب العربی کے اندر آپ کو ملے گا کہ دور جاہلیت کے اندر یہ جو عرب تھے، یہ جب سوق وکاز میں بیٹھتے، طائف کے اندر میں نے دیکھا ہوا ہے سوق وکاز میں جب یہ بیٹھتے نا آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، تو اپنے آباء و اجداد کی تعریف کے اندر 80 100 قصیدے اور شعر فی البدی پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور اتنی بڑی یہ منڈی لگتی تھی اس دور کے اندر، لغت کا اتنا رجحان تھا عربی زبان و بیان کا کہ بڑی منڈی لگتی تھی اور باقاعدہ وہاں پہ لوگ آ کے چیلنج کرتے تھے ایک دوسرے کو، میں یہ کلام لے کے آیا ہوں تم پیش کرو۔ سبع المعلقات کا شاید آپ نے نام سنا ہو کہ وہ 7 بڑے بڑے شعراء تھے، ان کا کلام تھا جو بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، پھر وہاں پہ نقاد آتے وغیرہ وغیرہ، ساری لمبی چوڑی بات۔ تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کس لیے؟ للاعجاز، لوگوں کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے۔ پھر بصورت منہ، یعنی جو اس کی صورت ہے اس صورت کے اعتبار سے، المتعبد بتلاوتہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ اس کی تلاوت کرنا باقاعدہ عبادت ہے۔ بعض نے بہت لمبی ساری اور بھی تفسیر لکھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، جبریل کے طریق پر آیا، اللہ نے جبریل پہ پڑھ کے سنایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے، بڑی تفسیر انہوں نے کی ہوئی ہے۔ لیکن اختصار کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام، وہ بات، مخلوق نہیں، اللہ کا وہ کلام جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا، جو اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے صورتوں کے اعتبار سے
عاجز کرنے والا ہے، اور اس کا تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا باقاعدہ عبادت ہے۔ متعبد بتلاوتی ہی، تو یہ قرآن کی بالکل اختصار کے ساتھ لغوی اور کون سی تعریف آ گئی؟ اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا؟ اصطلاحی تعریف یعنی عند العلماء، علماء نے اس کی کیا تعریف کی ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر یہ قرآن سے نکالی جاتی ہے۔ آیان آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیک۔ تو تفسیر کی لغوی تعریف یہ ہے، یہ نکلا ہوا ہے فسر یفسر تفسیرا سے، یہ باب تفعیل ہے، فعل باب فعل فسر یفسر فعل یفعل بنے گا، فسر یفسر فعل یفعل، یہ باب تفعیل سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ڈیٹیل بیان کرنا۔ تفسیر بمعنی تفصیل، بمعنی بیان، بمعنی تبیین، بمعنی الوضوح، کسی چیز کو واضح کرنا، کھول کے رکھ دینا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں، کوئی ایسی بات کروں، آپ کہیں جی سمجھ نہیں آئی استاد جی بتائیں، اب میں اس بات کو بیان کرنے لگ گیا کہ میرا مقصد اس کلام کا یہ ہے، تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ یہ اس کی تفصیل ہو رہی ہے، اس کی تشریح ہو رہی ہے، اس کی توضیح ہو رہی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اصطلاحی تعریف آ جاتی ہے۔ ابو القاسم الخولی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، ویسے اس کی تعریفیں بہت ساری ہیں، لمبی لمبی تعریفیں پڑھی ہوئی ہیں، جو سب سے مختصر تعریف تھی تفسیر کی میں نے وہ آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالقرآن کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میرے خیال سے یہ دوبارہ وہی کاپی ہوگی شاید۔ اچھا بہرحال میں آپ کو تفسیر ویسے بتا دیتا ہوں۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اردو کے اندر، تفسیر کہتے ہیں عند العلماء کہ اللہ سبحانہ قرآن مجید کی تفصیل بیان کرنا کہ اللہ کا جو مراد ہے وہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سے کیا چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ بالکل سادہ سا مراد اللہ تعالیٰ وہ واضح ہو جائیں، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر اس آیت کے اندر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تفسیر کی مختصر اصطلاحی تعریف۔ اس کے بعد تفسیر کی دو قسمیں آ جاتی ہیں، آپ کے یہ جو مذکرے نوٹس ہیں ان کے اندر میں نے درج کی ہے، یہ آپ میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں تفسیر کی دو موٹی قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے تفسیر بالمعثور اور نمبر دو ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعثور کہتے ہیں، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوگی، تفسیر بالمعثور کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کی کسی آیت کے ساتھ کر دی جائے۔ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کی گئی ہو۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ تینوں کی میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کو یعنی آدم کو کچھ کلمات ہم نے القاء کیے، وحی کیے، ان کلمات کے ذریعے آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب ان کلمات کی وضاحت سورہ بقرہ کے اندر نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات کے ساتھ آدم نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ان کلمات کی تفصیل سورۃ الاعراف کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو قرآن ہی قرآن کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات کے اندر تفصیل نہیں ہے، یہ اجمال ہے، اور قرآن کی دوسری آیت نے آ کے وضاحت کر دی کہ اللہ نے وہ جو کلمات سکھائے تھے آدم کو، وہ یہ والے کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ایک ایگزامپل ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا، لیلہ مبارکہ، مبارک رات کے اندر ہم نے نازل کیا۔ پھر قرآن کی دوسری آیت آ کے اس لیلہ مبارکہ کو ڈیفائن کرتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر لیلۃ القدر کی آگے تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ والی مثال آپ کے پاس ایک ہی وقت میں تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہو سکتی ہے اور تفسیر القرآن بالحدیث بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے اس کی میں آپ کو اگزامپل اور بھی دیتا ہوں۔ تو تفسیر بالمعثور سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کی آیت سے کی جائے، نمبر ایک۔
نمبر 2 قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے کی جائے۔ نمبر 3 قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے گی، اس کی میں نے 1-2 ایگزامپلز آپ کو دے دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے۔ کیوں حدیث سے کی جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے مفسر قرآن کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے شارح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ والی جو آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرتے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ امن میں ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اینا لم نظلم، ہم میں سے کون سا بندہ ہے اللہ کے رسول جو ظلم نہیں کرتا؟ ان کے خیال سے ظلم کیا تھا؟ کسی کو مار دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کے ساتھ مطلب کوئی اوپر نیچے کی بات ہو گئی، کسی کا ساتھ سخت کلامی ہوگی، تلخ کلامی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اینا لم نظلم، یعنی بڑا مشکل کام ہے، ایمان بھی ہو اور ظلم بھی نہ ہو، اور اگر ظلم نہ ہوگا تو پھر ہی ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ تو بڑا اوکھا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے، شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ لہٰذا یہاں سے مراد وہ والا ظلم نہیں جو تم آپس کا سوچ رہے ہو، بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد باقاعدہ کون سا ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ظلم ہے۔ اسی طرح سے جب یہ آیات نازل ہوئی نا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں نہ بدل جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پرلذت واقعہ آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ کے بیٹھے رہے، یعنی تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، کہ یہ کالا جو ہے وہ کب سفید ہوگا، سفید کب کالا ہوگا، 2 تھے یا ایک دھاگا تھا، واللہ اعلم، میرے ذہن سے تھوڑا سکپ ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے تکیے کے نیچے دھاگا رکھا، رات ساری اٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ دھاگے کا رنگ کب بدلے گا۔ وہ دھاگے کا رنگ کیا بدلنا تھا؟ صبح ہوئی، وقت ہو گیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول دھاگا ساری رات رکھ کے بیٹھا رہا ہوں، یہ تو نہیں بدلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کے مراد ہے سواد اللیل و بیاض النہار۔ سواد اللیل، رات کی تاریکی جو ان کناروں کے اوپر ہوتی ہے، جب یہ والی تاریکی والا دھاگا صبح کی سفیدی والے دھاگے میں بدل جائے گا تو پھر تم نے کھانا پینا بند کرنا ہے۔ یعنی صبح جو طلوع صادق ہے، آج کل ہم رمضان میں ہیں، طلوع صادق کا وقت ہوتا ہے، آپ کبھی بھی جب صبح فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں، ہم سمجھتے ہیں شاید اندھیرا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ آپ چھت پہ چڑھ کے آسمان کے کناروں کو دیکھیں کھلی طرف سے تو آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، سفیدی آ چکی ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے سواد اللیل و بیاض النہار، رات کا کالا دھاگا اور دن کا سفید دھاگا، جب طلوع فجر ہو جائے تو تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اگزامپل کس چیز کی ہوگی؟ تفسیر القرآنی بالحدیث، قرآن کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے یا ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، قرآن کی تفسیر قرآن سے کر لی سمجھ آ گیا، قرآن کی تفسیر حدیث سے کر لی سمجھ آ گیا، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کیوں کریں؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوا، آپ سب سے پہلے شارح ہیں، آپ سب سے پہلے مفسر ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ کے شاگرد ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سنا، مباشرتاً سنا، سامنے بیٹھ کے سنا، ان کی بات کو اہمیت کیوں نہیں دی جائے گی؟ آپ لوگ ابھی 5 6 7 10 بندے جتنے بھی لوگ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، جتنی بھی بڑی تعداد ہے، آپ سب لوگ جو میرے منہ سے باتیں سن رہے ہیں وہ زیادہ آپ سمجھ کے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں، یا آپ کے بعد کوئی 5 6 7 10 دن بعد یا 2 4 سال بعد آنے والے لوگ جو کوئی باتیں ان تک پہنچ گئیں کسی بھی طریقے سے، وہ زیادہ اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ لوگ، کیونکہ آپ آمنے سامنے بات ہوئی، آپ کہیں گے نہیں استاد صاحب نے یہ بات اس پرسپیکٹو میں نہیں کی تھی، آپ الفاظ ذو معنی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ایمان کی مثالیں آپ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کی طرح کا ایمان ہو جائے تو پھر ہی تم ہدایت پہ ہو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی ہیں قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اس لیے ان کی بات کو اہمیت اور فوقیت دی جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک دلیل سنیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں سے کوئی بھی آدمی جب تک 10 آیتیں سن کے، یاد کر کے، سمجھ کے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کرتا تھا، اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ یہ اندازہ کریں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی؟ 10 آیتیں سننا، سمجھنا، یاد کرنا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تفسیر کے اندر اگر کوئی بات کریں گے تو وہ معتبر ہوگی، الا کہ کوئی بات ایسی آ جائے جو بعض صحابہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کون سی چیز زیادہ قرآن و حدیث کے قریب ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تفسیر جو ہے وہ بالمعصور کی جو تینوں شکلیں ہیں وہ واضح ہو گئیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ۔ اسی طرح تفسیر بالمعصور کے حوالے سے کچھ کتابیں نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوتا ہوں جو طالب علم ہوتے ہیں، آپ بھی طالب علم ہی ہیں انشاءاللہ، جو طلاب ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کوئی بھی فن پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہے، وہ حدیث ہے، وہ تفسیر ہے، وہ اصول ہے، وہ مصطلح ہے، وہ کچھ بھی ہے، جو بھی فن آپ پڑھ رہے ہیں اس فن کے حوالے سے آپ کے پاس 5، 7، 10 کتابوں کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں جی اس فن کے اندر یہ 3-4 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تفسیر بالمعصور کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، صرف 2-3 کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے جامع البیان عن تفسیر آیت القرآن، جامع البیان عن تفسیر آیت القرآن، یہ تفسیر طبری ہے جو ہمارے ہاں تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخ میں سب سے پہلے تفسیر کی لکھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ تفسیر طبری سے پہلے تفسیر کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، تفسیر طبری سب سے پہلی کتاب ہے۔ امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اس کے مصنف ہیں، اور آپ کی سنہ وفات 310 ہجری ہے۔ 310 ہجری میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ وہ فوت ہوئے۔ آپ لکھ لیں، میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں، جامع البیان عن تفسیر آیت القرآن، 310 ہاں جی 310 ہجری میں۔ ان تعویل بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتا ہے، تعویل بھی آتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تفسیر القرآن العظیم ہے، یہ وہ والی تفسیر ہے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ معروف ہے۔ تفسیر القرآن العظیم یہ تفسیر ابن کثیر ہے، ہمارے ہاں اردو میں اس کے ترجمے ہوئے بڑے اور گھروں میں آ گئی، اور یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو 774 ہجری 774 کے اندر فوت ہوئے، 774 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی۔ اور میں آپ کو اس سے بڑھ کر مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ کو پتہ ہے یہ نہیں پتہ، تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہے۔ تفسیر طبری کے بعد یعنی یہ تفسیر طبری جو ہے یہ تقریباً 25 سے 30 جلدوں کے اندر موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر یہ 5 سے 6 جلدوں کے اندر ہے۔ تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی طرف سے الگ کوئی تفسیر نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے معالم التنزیل ہے امام بغوی رحمہ اللہ کی، جس کو ہم تفسیر بغوی بھی کہتے ہیں، اور امام بغوی رحمہ اللہ کی جو سنہ وفات ہے وہ 516 ہجری ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عاقب بھائی، آپ کو لکھنے میں مشکل تو نہیں لگ رہی ہے الفاظ؟ جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے، آپ نقل مار سکتے ہیں، ہم نقل مسموع ہے اس کلاس کے اندر۔ مسموع کا مطلب ہوتا ہے جائز، اجازت دی گئی ہے اس نقل کی، آپ نقل ماریں ادھر سے ادھر سے، عبداللہ بھائی سے لے کے لکھ لیں، جیسے مرضی کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس کو لکھنے میں مشکل ہے کس کو نہیں ہو رہی، بہرحال تو یہ انشاءاللہ عربی جی ہاں جی لکھوا دیں انشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تفسیر کی یہ 2-3 میں نے کتابیں تھیں جو آپ کے لیے درج کی تھی آسان انداز میں، اور فتح القدیر وغیرہ، اگر آپ آج کے دور کی بات کریں، فتح القدیر ہے، فتح البیان ہے، یہ بھی کتابیں تفسیر بالمعصور کی ہی اقسام میں سے آ جاتی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر کے مؤلف ہیں، اور ان کی وفات ہے 1250 ہجری۔ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے ذریعے ہماری سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یعنی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنی سند بیان کروں تو میں نے محمد علی یا مولانا عبدالرشید اٹاروی صاحب حافظ رحمہ اللہ سے پڑھا، انہوں نے آگے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ سے پڑھا، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے پڑھا، انہوں نے آگے پھر اللہ کا بھلا کرے کیا شیخ الہند شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھا،
انہوں نے پھر آگے نواب صدیق الحسن خان، پھر آگے امام شوکانی، اور اس طرح سے کرتے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے یہ سند اوپر جاتی ہے امام بخاری تک، امام بخاری سے پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو امام شوکانی اس طرح سے ہمارے اساتذہ میں بھی شمار ہوتے ہیں اور معاصرین میں سے ہیں۔ پھر فتح البیان ہے امام نواب صدیق الحسن خان کے نوجی رحمہ اللہ، انہوں نے فتح البیان لکھی، فتح القدیر کے ہی اندر سے چیزیں نکال کے، بہرحال اختصار کے ساتھ۔ تو تفسیر بالمعصور کی یہ چند قسمیں، چند کتابیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے، رائے کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں؟ کوئی رائے دینا۔ تو تفسیر بالرائے کو آپ رائے کے نام کے ساتھ بھی جان سکتے ہیں۔ تفسیر بالرائے ایسی تفسیر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی مصنف، مؤلف، مفسر قرآن کی تفسیر کر تو رہا ہے لیکن وہ اپنی رائے بیان کر رہا ہے ساتھ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر لغوی نقطہ نکلتا ہے، یہ فلاں چیز ملتی ہے۔ کہتے ہیں تفسیر اگر کوئی مؤلف، مصنف، مفسر قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بالرائے کہیں گے، تفسیر بالرائے کہیں گے۔ اچھا اب یاد رکھیں تفسیر بالرائے یہ محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے محمود۔ محمود کا مطلب ہے کہ تعریف کی گئی، ایسی تفسیر رائے مطلب مصنف نے دی جو بڑی خوبصورت تھی اور اس نے موجودہ دور کے اعتبار سے ایسی شاندار بات بیان کی، ایسا نقطہ بیان کیا جس نے بہت سارے اشکالات دھو دیے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی تفسیر محمود، تعریف کی ہوئی تفسیر۔ دوسری ہے مذموم۔ مذموم میں کیا آ جاتا ہے کہ کوئی مفسر ایسی منہ شگاف بات کرے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو اور نہ ہی وہ قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہو۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بعض ہمارے ہاں لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے پاس قرآن میں ایک آیت آتی ہے، مجھے پیچھے اس کی آیت تھوڑی سی بھول رہی ہے لیکن اس کا لفظ آتا ہے بالجبت والطاغوت، ٹھیک ہے جی، سورہ نساء کے اندر آیت آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بالجبت والطاغوت اس طرح کر کے لفظ آتا ہے۔ اب بعض لوگ آئے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں اس کلمے سے پہلے، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں پہ بالجبت یہ بنیادی طور پہ دو بتوں کے نام ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں بالجبت سے مراد ابو بکر ہیں اور طاغوت سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تفسیر محمود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ تو ہم تفسیر بالرائے کو تب قبول کریں گے جب تفسیر بالرائے قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی، یا تو اس کی موافقت میں آ رہی ہے یا اس کو فائدہ دینے کے لیے آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ اور اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرائے گی، اقوال صحابہ کے ساتھ ٹکرائے گی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں لے کے آئی جائیں گی اس کے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یہ تفسیر بالرائے محمود نہیں بلکہ کون سی ہے؟ مذموم ہے، تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز، بہت ساری اقسام وغیرہ موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی چند کتابیں ہیں، ان کتابوں کے آپ، بلکہ ایک حدیث آتی ہے، میں رات یہ حدیث پڑھی، میں بڑا حیران ہوا، میں نے آج سے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں پڑھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ واللہ العظیم میں نے یہ حدیث پہلے نہیں پڑھی تھی، میں نے رات پڑھی ہے۔ فرمایا کوئی آدمی قرآن کے اندر کوئی بات اپنی رائے سے کرتا ہے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث ہم نے بڑی پڑھی ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، دروس میں بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس آدمی نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ لیکن یہ والی جو حدیث تھی، یہ میں بڑا حیران ہوا ہوں رات پڑھ کے کہ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، من قال فی القرآن برأیہ، اور ایک الفاظ آتے ہیں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی آدمی قرآن مجید کے اندر بات کرے بغیر علم کے، بغیر علم کے، تو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ یہ قرآن مجید کی بنیادی طور پہ حفاظت کا وہ ذمہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا ہے، کہ ہم نے اس کے الفاظ، اس کے بیان، دونوں چیزوں کا ذمہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اس لیے تفسیر بالرائے کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نقطہ آپ کو سمجھ آتا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے، لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے، ضرور بیان کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کی نہیں گئی، یا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یا وہ سلف کے خلاف ہے، یا اقوال صحابہ کے خلاف ہے، تو ہم اس رائے کو اختیار نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے چند کتابیں ہیں، بڑی معروف کتاب ہے البحر المحیط، یہ امام ابو حیان الاندلسی کی ہے، البحر المحیط۔
بحر کہتے ہیں سمندر کو، محیط کہتے ہیں پھیلا ہوا سمندر۔ 745 ہجری ان کی سن وفات ہے، امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ کی، 745 ہجری۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین، اس کو جلالین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دو مصنفوں نے لکھا۔ تفسیر جلالین کو جلالین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو جلال الدین نے لکھا ان کو۔ امام جلال الدین المحلی تھے، انہوں نے اس تفسیر کا آغاز کیا، وہ جلال الدین محلی میم ہا لام کے ساتھ، اور ان کی جو سن وفات ہے وہ 864 ہجری ہے، 864۔ جلال الدین محلی انہوں نے تفسیر کا آغاز کیا اور تفسیر مکمل کرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، تفسیر مکمل کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آگے ان کے شاگرد آئے، ان کے معاصر تھے امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، جن کا نام آپ نے کافی سنا بھی ہوگا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ وہ آئے، ان کی جو سن وفات ہے وہ 911 ہجری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے آ کے اس کتاب کو اسی منہج پہ جس پہ جلال الدین محلی نے شروع کیا تھا، اسی منہج کے اوپر وہ لے کے آئے اور اس کتاب کو مکمل کیا گیا۔ اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تفسیر جلالین، یعنی دو جلالوں نے اس کو لکھا ہے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے جی، امام جلال الدین سیوطی۔ اسی طرح انوار التنظیر و اسرار التعبیر ہے تفسیر بیضاوی کے نام سے، بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ چند ایک تفسیر بالرائے کی ہمارے پاس کتابیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے یاد ہونی چاہیے اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کیا ٹائم ہو گیا، کتنی دیر ہوگی لیکچر کو؟ اپنا عبداللہ بھائی بتائیں ذرا۔ بس آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم یہاں سے جو ہماری تفسیر کی آیات ہوں گی ان سے شروع کریں گے، جو ہماری انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے نوٹس کے اوپر تفسیر دی ہوئی ہے۔ اسی تفسیر سے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اور تفسیر کے حوالے سے میں آپ کو منہج بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ ہم لفظ با لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے آسان، اور آپ لوگ اس لفظ کو میرے ساتھ دہرا لیں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو آپ کہیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا، یا میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ آیت مکمل کریں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو چکا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔